اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ آج کا لیکچر اسماء الحسنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 99 ناموں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ آج اس سلسلے میں دوسرا سبق ہے ہمارا۔ پہلے لیسن میں ہم نے جو باتیں سیکھی اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے نام ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایک حدیث کے ذریعے کہا گیا کہ اللہ کے جس نے اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لیا اس کے لیے جنت ہے۔ تو وہ 99 نام کون سے ہیں اس کے بارے میں کچھ ہمیں چارٹ دیے جاتے ہیں بہت سے قرآن مجید کے نسخوں میں۔ آخر میں یہ 99 نام کا ایک چارٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ جو نام ہے اس کے بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ یہ نام ہے 99 نام جس کو یاد کرنے سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اس کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کو سمجھے، ان کو سیکھے اور ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کا تقاضا جو ہے اس کے لحاظ سے انسان عمل کرے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے، یہ 99 نام کی حدیث تو موجود ہے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ہے کہ 99 نام جو یاد کر لیں، لیکن لسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں ایسے ناموں کی لسٹ بنا کر اس کا تعین کر کے کسی صحیح حدیث سے ہمیں یہ ثابت نہیں ہے۔ علماء کرام نے اس پر بہت کام کیا ہے اور اس پر جد و جہد کی ہے۔ قرآن اور حدیث سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات اور ذاتی اور صفاتی ناموں کو نکالنے کی کوشش کی ہے، اس کے لیے کچھ اصولوں کو اپنایا ہے، مگر چونکہ یہ ایک اجتہادی کام ہے، بہت سے علماء نے اس پر کام کیا تو اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں کہ کچھ نام جو ہیں جو بعض علماء سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں شامل ہے، اور بعض لوگ کچھ ناموں میں اس کو نہیں مانتے بلکہ وہ کچھ اور نام پیش کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں جو نام ملے ہیں، یعنی علماء نے جو اس پر کام کیا ہے، تو ہم ان کے قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے اس لیکچر میں ان ناموں کے بارے میں سیکھیں گے جس کے بارے میں کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے قرآن میں یا حدیث میں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو نام سیکھے اس میں لفظ جلالہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اس کے بارے میں جانا۔ مختصر سا، ظاہری بات ہے کہ بہت مختصر سا ہم نے یہ جانا کہ لفظ جلالہ اللہ لفظ اللہ جو ہے اس کے تین معنی کیے گئے ہیں۔ تو وہ معنی کیا ہے؟ نمبر 1 جو ہے حمزہ لام ہا، اس کا روٹ ورڈ بتایا جاتا ہے جس کا مطلب ہے حیران کر دینے والی چیز۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا انسان اپنے عقل سے، اپنے حواس خمسہ سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس وجہ سے انسان حیران ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز، اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے۔ پہلا مطلب جو ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کی ذات جو ایسی ہے کہ جس کا انسان اپنی عقل سے ادراک نہیں کر سکتا، انسان حیران ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، اس لیے الہ۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معبود ہونا، الہ میں اللہ کا معبود ہونا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ اچھا، پھر دوسرا جو ہے ولہ، واو لام ہا سے بنا ہے، اس میں شدید محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اللہ کی
پیاری پیاری صفات ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت سے فائدے ملتے ہیں، تو انسان اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور ہمیں اپنی جان سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ولہا کا مطلب ہوتا ہے کہ بے خود ہونا، والہانہ محبت کرنا، شدید محبت کرنا، جو کہ ہمیں اپنے خالق سے ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے اور ہونی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اچھا، تیسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پردے میں چھپا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہماری نگاہوں سے مستور ہے اور محجوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں ہے، تو ہمیں ہماری یہ انسانی اس دنیا کی آنکھوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اور نہ اپنے حواس خمسہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو لفظ اللہ، لفظ جلالہ کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے۔ ویسے قرآن و حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جانے والی جنتی جو ہے وہ اپنی اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری آنکھوں کو وہ صلاحیت دے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ جو دیدار ہمیں کروائیں گے ہم اللہ کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنا دیدار نصیب کرے جنت فردوس میں، آمین۔ ہم نے اس کے علاوہ بھی کچھ صفات پڑھی پچھلے سبق میں، تو اس کا صرف میں بتا دیتی ہوں مختصراً، تاکہ جو لوگ بعد میں ان کو اس لیکچر کو مس کیا ہے تو وہ اس کو سن لے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت العالی، کسی بلند ترین بلند چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور برتر ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اور برتر ہے، کوئی اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا، مخلوق کا علم اللہ کی ذات کی بلند صفات کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ہم نے حد، اللہ تعالیٰ کی جو تیسری صفت ہم نے جانی وہ الحد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی، جیسے انسانوں کو انسان کمزور ہے، اس انسان کو والدین سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، ماں باپ سے اس کی پیدائش ہوتی ہے، آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار، کوئی نسب، کوئی اولاد، کوئی بیوی یا کوئی والدین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا اور اکیلا ہے۔ پھر ہم نے الاکرم جانی، اللہ کی صفت الاکرم جانی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنا کرم کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان اور انعامات عطا کرتا ہے۔ اور الاکرم جو ہے کریم، اس کریم بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو بندوں کو بھی یہ اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کہ اللہ اپنے مخلوق پر احسان اور انعام کرتا ہے، اللہ اپنے کرم اور نوازش کرتا ہے بندوں پر، تو بندوں کو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ، دوسرے بندوں کے ساتھ تکریم کرنی چاہیے، عزت دینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ایسی ہے جو اس سے ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنی صفات میں اللہ کی تمام صفات کامل ہے، اور کوئی بھی مخلوق اس کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن بندوں کے اندر اس صفت کو پسندیدہ ہے کہ بندہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے، اور چونکہ اللہ ہمارے ساتھ کرم کرتا ہے تو انسان اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرم کا اور عزت کا معاملہ کرے۔ اچھا، پھر ہم نے یہ جانا اللہ کی صفت الہ، چونکہ اللہ لفظ جلالہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہی الہ میں بھی وہی ہے، الہ معبود، اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اول، ہم نے صفت پڑھی اللہ الاول ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے پہلے تھی، کچھ بھی نہ تھا کائنات میں، صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ سب سے پہلے موجود تھا۔ اور یہ الاول سے ہم نے یہ بھی جانا کہ چونکہ اللہ ہی سب سے پہلے تھا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنی ذات اور اپنے بقا کے لیے، تو اس وجہ سے اللہ کے اندر غنا کی صفت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ غنی ہے،
الاول کے ساتھ ساتھ الغنی بھی اس اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کسی طرح کی محتاجی سے مستغنی ہے. جس طرح بندے جو ہے وہ محتاج ہے، مگر اللہ کی ذات میں غنی ہے، اور اللہ اپنی ذات میں غنی ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور اپنی بقا کے لیے بھی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا. پھر الآخر ہم نے جانی کہ تمام مخلوق فنا ہو جائے گی مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی. پھر الظاہر ہم نے سیکھا، الظاہر کے معنی ہے کھلا کوئی چیز کھلی ہو، کوئی سامنے ہو، ظاہری طور پر سب سے ظاہر ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، پھر اللہ کی صفت الظاہر کو ہم کیسے سمجھیں؟ کائنات میں جو چیز بھی اللہ نے تخلیق کی ہے، ساری ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. تو جب ہم اللہ کی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے کہ اس کا یہ چیز، یہ ہستی، یہ مخلوق جو ہے وہ خود بخود نہیں بنی، اس کا بنانے والا ہے، اس کا خالق موجود ہے. اس وجہ سے اللہ اپنی مخلوق سے ظاہر ہوتا ہے. ہم بندوں کو اللہ کی مخلوق سے اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ظہور کے سمجھ آتی ہے کہ ہاں اللہ ہے. پھر الباطن، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، ان دلائل کے بنا پر اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں. اللہ باطن ہے اس بنا پر کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مخلوق کے حواس اور عقل کی دسترس سے بالاتر ہے. یعنی کہ چونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ باطن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے حواس سے، اپنی عقل سے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتے. اگر ہم باطن اور ظاہر دونوں خصوصیات کو سامنے رکھیں تو ظاہر کے معنی غالب ہونا اور باطن کے معنی پوشیدہ ہونا. تو ہر شے پر اللہ کا ظہور اللہ کے علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کسی چیز سے بھی بے خبر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پتا بھی نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، اس لحاظ سے اللہ ظاہر ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. اللہ کے علم میں تمام پوشیدہ چیزیں ظاہر ہیں. تو ان دونوں صفات کا خلاصہ یہ تھا کہ انسان جو ہے کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے تو ہر چیز سے اس کو اللہ کا ظہور نظر آتا ہے. پھر ہم نے صفت باری الباری پڑھی تھی. باری کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا. اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کے وجود کو تمام مرحلے خود ہی پورے کیے ہیں. تو باری سے مطلب نکال کھڑا کرنے والا، پیدا کرنے والا، کیونکہ اللہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں. پہلے تخلیق میں پلاننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خلقہ، اللہ خالق ہے، خلقہ سے تو اس نے پلاننگ کی. ہم کچھ بھی نہ تھے، اللہ نے اس کائنات کو ایک پلاننگ کے تحت بنایا. تو اللہ خالق ہے. ٹھیک ہے، خاکہ بنایا، اللہ نے انسان کا خاکہ تیار کیا. پھر اللہ باری ہے، الباری، کہ اللہ نے اپنے علم سے مخلوقات کو بغیر نمونے کے ایجاد کیا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے سے کچھ نمونہ موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر نمونے کے ایجاد کیا ہے. باری کا یہ مطلب بھی لیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پہلے بنایا، جیسے پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، آگ ہے. تو ان اجزات کو پہلے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان اجزات سے مخلوق کو بنایا. انسانوں کو مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کا جو آغاز ہے وہ پانی سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی سے سب چیز بنائی. انسان کا وجود بھی پانی کے قطرے سے ہوتا ہے. اچھا، پھر البدیع جو ہے ہم نے قرآن میں پڑھا، بدیع السماوات والارض. تو بدیع جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بنانا. ٹھیک ہے، بنانا یعنی کسی چیز کا بنانا، یہ مصدر ہے. لیکن البدیع جو ہے اسم نہیں ہے، چونکہ اس لیے البدیع جو ہے اللہ کے ناموں میں شامل نہیں ہے. یہ اللہ کی صفات میں تو ہے کہ اللہ نے بدع، اللہ بنانے والا ہے. لیکن مبدی کا مطلب ہوتا ہے اللہ بنانے والا. یہ بدع با دال عین سے المبدی اللہ کے ناموں میں ہے.
اور بدی جو ہے اللہ کا ایک فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو بنایا۔ ہم نے اللہ کی صفت البر کو جانا۔ بر جو ہے وسیع پیمانے پر نیکی، اللہ بندوں پر بے شمار احسانات کرتا ہے، ثواب بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے، یعنی ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہمیں دیتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نیکی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ البر بھی ایسی صفت ہے جو کہ ہم کو بندوں کو سے پسندیدہ ہے کہ بندے اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، چونکہ اللہ ہم پر احسانات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر احسان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چھوٹے سے نیکی کا بہت بڑا اجر دیتا ہے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے بھی فرمایا ہے کہ آیت البر نازل فرمائی اللہ نے سورہ البقرہ میں، جس میں ہمیں نیک بننے کا طریقہ سکھایا گیا۔ اچھا، پھر البصیر، اللہ تعالیٰ البصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، ہم نے تواب کا بھی پڑھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف بار بار اپنی رحمت سے پلٹتا ہے، ٹھیک ہے، توب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا۔ تو اللہ کا تواب ہونے کا مطلب یہ کہ بندہ جب جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس کی طرف پلٹتا ہے، اور بندہ بھی تائب ہو سکتا ہے۔ اور بندے کا تائب ہونا یہ ہے کہ بندے کو احساس ہو مجھ سے غلط ہوا تو بار بار اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف دوبارہ پلٹے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ پھر ہم نے الحافظ جانا، نگہبان۔ اللہ بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا فاللہ خیر حافظا، سورہ یوسف میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو بھی اللہ نے اس کام پر لگایا ہے، جو ہمارے اعمال کا بھی نگہبان ہوتے ہیں، جو ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، ہمارے جو اعمال نامہ ہے اس کو بھی تیار کرتے ہیں۔ پھر حسیب، حساب لینے والا۔ پھر ہم نے الحفی پڑھا۔ الحفی کی صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے، انہ کان لی حفیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ میں اپنے والد سے جب رخصت ہو رہے تھے تو کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا ہدایت کی۔ ہم نے اتنی چیزیں صفات پڑھی تھی پہلے لیسن میں۔ اب انشاءاللہ ہم دوسرے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا سبق میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان 99 خصوصیات میں سے، صفات میں سے کچھ اور صفات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ القاہر، وہو القاہر فوق عبادہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر اختیار اور قابو اور حکومت اور تسلط رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاہر کون ہوتا ہے؟ جس کو اختیار بھی ہوتا ہے، اس کو ہم پر حکومت بھی، اس کا قبضہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ہم پر مسلط بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح سے قاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے سے، اللہ تعالیٰ کے قوت سے، قابو سے کوئی اس سے باہر نکل کے نہیں بھاگ سکتا۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں سے، بہت گنہگار تھا، تو مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں مر جاؤں تو میری باڈی کو جلا کر راکھ بنا کر اس کو بکھیر دینا پانی پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن، اسے کہے گا تم نے یہ کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، اپنی باڈی کو کیوں جلوایا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو ڈرتا تھا تجھ سے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، تو میں چاہتا تھا کہ تو مجھے نہ اٹھائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو اٹھا سکتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری طرح سے قبضہ، قابو ہے اللہ کا۔ انسان کسی بھی طرح سے اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو پھر بندہ کیا سوچے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھے، ٹھیک ہے، کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ میرا مالک ہے، تو میں جو ہوں مخلوق ہوں اللہ کی، اللہ کا ہم پر پوری طرح سے قابو نہ ہوتا تو پھر کوئی روح کہاں چلی گئی، کوئی انسان کہاں چلا گیا، کسی کو موت آ ہی نہیں سکی کیونکہ وہ کہیں جا کے چھپ گیا ہے۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے،
بندوں میں جو قہر کے معنی ہے وہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ قہر غضب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بندوں کے اندر جب صفت ہوتی ہے غضبناک ہونے کی اور لوگوں کے ساتھ سزا دینا، لوگوں کے ساتھ سختی کرنا، وہ قہر جو ہے بندوں میں یہ صفت پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کو القاہر سمجھ کر بس یہ جانے کہ میرا سارے معاملات پر اللہ کا کنٹرول ہے، میں اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ تو اللہ بندوں کا خالق ہے، مالک ہے، اور اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اپنی مخلوق پر قابو نہ رکھے تو پھر فساد ہی ہو جائے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے بھی انسانوں کا معاملات کو قابو میں رکھتا ہے۔ مثلا اللہ نے اپنے بندوں پر القاہر ہے، قابو جمائے ہوئے ہیں، اور وہ تم پر اپنے نگران بھیجتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت نمبر سورہ انعام میں 61 میں ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر اللہ قاہر ہے، قابو جمائے ہوئے ہے، اور وہ تم پر اپنے نگران فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو اس کو ہمارے فرشتے ہی قبض کرتے ہیں، اور اس کام میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر انسان لاپرواہی کی زندگی گزارے گا، گناہوں کی زندگی گزارے گا، پھر کہے گا میں کہیں چھپ جاؤں گا، تو ایسا نہیں کر سکتا وہ۔ پھر المتکبر، اللہ تعالیٰ متکبر ہے۔ متکبر کا کیا معنی ہے؟ اپنی بڑائی اور برتری کا احساس رکھنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی بڑائی ذاتی بھی ہے اور ازلی اور ابدی بھی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑا تھا اور ہمیشہ بڑا رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے برتر اور بڑا ہے۔ تو الکبیر کا جو ہے، المتکبر جو ہے وہ سورہ حشر میں استعمال ہوا ہے۔ متکبر کے معنی سربلندی اور عظمت کے آخری حد کو پہنچنا۔ تو یہ صرف اللہ ہی ہے جو بلندی میں آخری حد تک کو پہنچا ہوا ہے، کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اللہ کی بلندی اور اللہ کے بڑائی کی۔ لیکن تکبر جو ہے کسی کی ذات میں ہی وہ خوبیاں، دیکھیں تکبر کی دو قسمیں ہیں، یا تو انسان کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ جو اس کو بڑا بناتی ہے، کسی ذات کے اندر خوبیاں ہیں جو اس کو بڑا بناتی ہیں، اور صفات ہیں جو کمال درجے کی ہوں، اور یہ ذات صرف اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی ہے جس کی خوبیاں اپنی کمال کو ہے، اور اس کی بڑائیاں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر تکبر کا دوسرا معنی ہے کوئی ان خوبیوں کا حامل نہ ہو مگر اپنے آپ سے اپنے کمال صفت کا دعویٰ کرے، یہ تکبر بندوں میں ہوتا ہے، اور یہ برا ہے، کیونکہ کوئی بندہ کمال درجے پر نہیں پہنچا ہوا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر یہ اس کو جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی کی دی ہوئی ساری نعمتیں ہیں بندے کے پاس۔ اگر بندے کے پاس خوبصورتی ہے، دولت ہے، مال ہے، عزت ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، ہر خیر اور خوبی۔ جب ایک بندہ محتاج ہے اللہ کی طرف سے چیزوں کے لیے، تو پھر وہ بندہ اپنے آپ کو کیسے بڑا سمجھ سکتا ہے؟ اس کو تو اور عاجز ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے یہ ساری خوبیاں اور یہ نعمتیں دی ہیں۔ تو تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور تکبر جب انسان میں آتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اور یہ صفت جو ہے وہ شیطان کی صفت تھی۔ شیطان کے اندر تکبر آیا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا کہ میں زیادہ اچھا ہوں، اور مجھے جو اس درجے کا کام دیا جو میرے لائق نہیں تھا، میری شان کے خلاف تھا کہ میں سجدہ کروں، تو اس تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا۔ اور جو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہے کہ تکبر کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے۔ تو اگر کبھی دل میں بڑائی آ جائے کہ میں بہتر ہوں کسی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت سے، تو فوراً استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کون بہتر ہے، کس کے اندر کیا اچھائی ہے، کس کے اندر۔ اللہ کے نزدیک جو بہتر ہے وہی صحیح میں بہتر ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر المہیمن، ہاں مانا سے ہے،
تو مہیمن جو ہے وہ نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، موجود ہونا یعنی دیکھنا، ظاہر طور پر مشاہدہ کرنا، اور جس پر اعتماد کیا جائے، جو ہمارے معاملات کی کا کارساز بنے، جو ہماری معاملات کی جس کے لیے ہم اپنے معاملات پر بھروسہ کر سکیں، وہ مہیمن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے، مخلوق کے اعمال اور اس کی روزیوں کا اور ان کے اجل کا کفیل ہے، ٹھیک ہے، اور ذمہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں دیکھیں، انسان ایون کوئی عمل کرنے کی نیت بھی کرتا ہے نا، تو وہ عمل اسی وقت کر سکے گا جب اللہ اس کو توفیق دے گا۔ تو انسان کا جو گناہ یا ثواب ہے وہ اس کی نیت اور کوشش پر ہے، بس کام ہونا نہ ہونا یہ اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کروائے گا تو وہ کام ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن بندہ اپنی اخلاص نیت اور کوشش کی وجہ سے ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ بعض اوقات انسانوں کے دل میں اتنی تڑپ ہوتی ہے، جیسے بعض لوگوں کو حج کی بہت ہی زیادہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں حج کروں، مگر ان کے نصیب میں نہیں ہوتا، ان کے پاس جو ہے وہ حج کے اسباب نہیں ہوتے ہیں، تو نہ مال ہوتا ہے نہ صحت ہوتی ہے۔ تو اب یہ اس بندے کی چونکہ شدید خواہش ہے اور وہ کس کوشش میں ہوتا ہے کسی طرح میں حج کر لوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ اسے حج کا ثواب دے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کفیل ہے، ہمارے معاملات کا پوری طرح سے ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیں اسی وجہ سے جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے، کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے، انسان کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بندہ مومن ہمیشہ اللہ پر توکل رکھتا ہے کہ اگر جو کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ یا جو کچھ حالات ہیں، دیکھیں آج ہم حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں غلط جا رہی ہیں دنیا میں، بہت سی چیزیں، بہت خرابیاں ہو رہی ہیں، مگر ہم اس سے ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم اس سے مایوس نہ ہو جائیں، ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے حد تک، جہاں تک مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، جہاں تک میرا بس چلتا ہے، میں اپنی نیت کے لحاظ سے بہتری کرنے کی کوشش کروں۔ باقی ہر وقت بیٹھ کے رونا کہ یہ ہو رہا ہے، دیکھو یہ ہو گیا، دیکھو یہ ہو گیا، اور مایوس ہونا، خود بھی دوسروں کو مایوس کرنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ نہ مومن خود مایوس ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کچھ کر ہی نہیں رہے اور یہ کام ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان، نگران اور مکمل پورا اس کا اللہ کے قبضے میں ہے چیزیں۔ تو پھر ہمیں اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اچھی امید کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور معاشرے میں یا لوگوں کے ساتھ جو بہتری کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کام ہیں۔ باقی انجام اور کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ سارے اللہ کے معاملات ہیں۔ اس میں امانت، چونکہ حمزہ میم نون امن میں امانت ہوتی ہے، امانہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، تو اس میں امن کا معنی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر امین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا امین ہے، اور اللہ کی انسان کی پوشیدہ چیزیں اللہ کے سامنے ہیں، مگر اللہ اس پر امین ہے۔ دیکھیں کتنی ہی ہماری عادتیں ہوتی ہیں، کتنے ہی ہمارے معاملات ہوتے ہیں، کتنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو کسی کو نہیں پتہ ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر پردہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جانتا ہے، تو اللہ ہی امین ہے ہمارے ہر معاملے کا۔ سورہ مائدہ میں قرآن کی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ کتاب جو ہے، قرآن جو ہے وہ دوسری کتابوں پر مہیمن ہے۔ تو مہیمن قرآن کے لیے بھی آیا ہے اور اللہ کے لیے بھی مہیمن آیا ہے۔ قرآن کو اس طرح مہیمن کہا گیا کہ وہ کتابوں میں چونکہ لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیے، تو ان کتابوں میں جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اگر قرآن کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اگر قرآن میں وہ چیزیں ہیں تو وہ ہم سمجھیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ
باقی چیزیں ان لوگوں کی طرف سے. تو اس طرح سے قرآن جو ہے وہ دوسری کتابوں پر مہیمن ہے. تو مہیمن میں بہت وسیع معنی ہے. اس میں رقیب، حفیظ، شہید کا پورا معنی اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مہیمن میں کسی چیز کے ضائع ہونے سے بچانے کا معنی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو مہیمن میں حفاظت کا اس طرح سے مفہوم ہے کہ اللہ ضائع ہونے سے بچاتا ہے. اور اسی لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے تمام مسلمانوں کو ضائع ہونے سے بچائے. اور ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ نے زندگی دی، نعمتیں دی، اور وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا. یہ ضائع ہونا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ضائع ہونے سے بچائے. انسان کے اندر جو کچھ ہے اور انسان کے بارے میں جو کچھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ساری تفاصیل کو جانتا ہے. تو انسان کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میرے اندر یہ راز چھپے ہوئے مگر کسی کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے اندر اور باہر کو صاف رکھیں، اور جو چیزیں اندر ہمیں کھٹک رہی ہوتی ہیں، جو گناہ ہے، جو برائیاں ہیں، ان کی اللہ سے سنسیئرلی توبہ کر کے ان کو نکال دے اپنے اندر سے. اللہ علی کل شیء شہید کے معنی بھی اس میں آ جاتے ہیں اس مہیمن میں. واللہ عالم بالمصلح واللہ عالم بالمفسد. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے. یہ بھی معنی آ جاتا ہے اس میں کہ ہماری نیت کیا ہے. دیکھیں، بات ظاہر اچھا کرنا یہ دوسری بات ہوتی ہے، لیکن اصل اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ میری نیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. انسان بعض اوقات کام کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھا انسان ہے، یا انسان کچھ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس نے بہت برا کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اندر کا حال پتہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی نیتوں سے واقف ہوتا ہے، اور انسان سے معاملہ بھی نیتوں کے لحاظ سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مفلس اور مصلح اور مفسد کو جانتا ہے. دیکھیں، جب منافقین سے کہا جاتا ہے تم نے یہ صحیح نہیں کیا، تو وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرتے ہیں، ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا ہے. اور آج بھی بہت سے لوگ کام غلط کریں گے، لیکن اگر ان کو ٹوکے تو وہ کہیں گے ہمیں اصلاح کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں اچھا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون فساد، کس کے دل میں فساد ہے اور کس کے دل میں اصلاح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے معنی مہیمن میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم تبلس السرائر. جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس دن سارے ظاہر کر دے گا. قیامت کے دن ہر انسان بالکل ایکسپوز ہوگا. اس نے جتنے گناہ کر کے آیا ہوگا، سارے کے سارے گناہ اس کے ایکسپوز ہوں گے، سب کچھ واضح ہوگا لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو پوشیدہ باتیں ہیں جو ضائع ہو سکتی ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. تو انسان کے بارے میں جو معلومات، احکامات، لوازمات جو انسان کے ظاہر ہوئی، انسان کے ظاہری اور باطنی، جو انسان کے وجود کے علاوہ ہیں، اس کے بارے میں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے، چونکہ دیکھیں اگر مہیمن کو ہم غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے وجوہات کی بنا پر دیے ہیں، کیونکہ وہ تمام ہمارے اندر باہر ہر چیز کو سمجھتا ہے. اس لیے ہمیں جو احکامات دیے ہماری بھلائی کے لیے دیے ہیں. تو انسان جو ہے خود کسی دوسرے کے بارے میں انسان جو ہے اچھا برا ارادہ رکھتا ہے اگر، یا بری رائے رکھتا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. تو دیکھیں بعض اوقات ہم لوگوں سے ملتے تو ہیں اچھی طرح، مگر ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں وہ خرابی ہے. اگر ہم اس طرح سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے برا گمان کیا ہوا ہے لوگوں کے بارے میں. تو انسان کو اپنے اندر کو بالکل صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر یہ ساری برائیاں نہ پھنسی ہوئی ہوں، لوگوں کے بارے میں برے خیالات نہ ہوں. اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اخلاص کرنا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرے، کیونکہ وہ میرے اندر اور باہر ہر چیز کے حالات کی جانتا ہے. تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ یہ سوچے کہ
میرا درد، اگر میں کوئی درد ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے، جو کوئی میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، تو اللہ جانتا ہے میرے سارے مسائل کو۔ الحفیظ اور حافظ یہ ایک دوسرے کے معنی میں مترادف ہے، یعنی کبھی حفیظ آ جاتا ہے، کبھی حافظ آ جاتا ہے، دونوں میں سیم معنی پایا جاتا ہے۔ حفاظت اور اصل الشعین کی حفاظت کرنا، یعنی انسان کی بذات خود حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اپنی ذات سے بھی بندوں کی حفاظت کرتا ہے، فرشتوں کے ذریعے تو کرتا ہے، خود بھی حفاظت کرتا ہے۔ حافظ کا جو تضاد ہے وہ غفلت ہے، کسی چیز کے ٹوٹنے سے حفاظت کرنا۔ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم سب انسان جو ہے وہ اس زندگی کے مقصد میں کامیاب ہو کے جنت حاصل کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر کوئی خیر خواہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، ہمیں بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہم اتنی آسانی سے اپنے برے اعمال سے یا لاپرواہی سے یا غفلت سے ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں، تو یہ انشاءاللہ پھر ہم بھی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ کے حکم سے فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو بہت سے کام ہمارے فرشتوں سے کروائے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے حفاظت بھی کرتے ہیں، مرتے ہوئے فرشتے آ کے تسلی بھی دیتے ہیں مومنوں کو، اور ان کا خوف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتے انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر کن سے؟ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ تو ان سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور فرشتے آخرت میں سفارش بھی کریں گے کچھ لوگوں کے لیے کہ اللہ ان کو تو جہنم سے بچا لے، کیونکہ ان کے اندر ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں ان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کا موقع بھی دے گا، فرشتوں کو بھی۔ تو ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں کبھی ہمیں یہ پکا یقین ہو جائے نا کہ ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہیں، فرشتے موجود ہیں، تو انسان پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لاپرواہی نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ہمیں واقعی فرشتے نظر آتے ہوتے تو ہم اس طرح سے نہ رہتے جس طرح ہم آج رہ رہے ہیں، ہم بہت زیادہ چوکنا ہوتے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فرشتے موجود ہیں، اگر کوئی بھی نہیں ہے تو انسان کو فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اس لیے انسان کو تنہائی میں بھی ایسے گندے کام کرنے سے بچنا چاہیے جن سے فرشتوں کو بھی کراہت آتی ہے، فرشتوں کو ہماری گندگی سے بھی کراہت آتی ہے۔ اگر ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، یا اسمیلی ہے، یا گندگی ہے، یا تو ہمارے گندے کاموں کو بھی فرشتے پسند نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ہمارے ظاہری اور جیسے لوگوں کے سامنے جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اور جو ہمیں اکیلے میں ہوتا ہے اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اکیلے ہوتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی۔ پھر ہمارے اعمال نامے لکھے جاتے ہیں، پھر انسان کے روحوں کی قبض کرنے کے اور ان کو علیین اور سجین میں رکھنا، کوئی روح غلطی سے نہیں فرار ہو سکتی کہ نہ بھٹک سکتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا محافظ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ حفیظ اور حافظ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بذات خود بھی حفاظت فرماتا ہے اپنی مخلوق کی، اور اس نے فرشتے بھی مقرر کر دیے۔ تو پھر ہم جو ہے اس چیز کو کبھی نہ بھولے، یہ ہمارے لیے یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے ہماری۔ الرحمن اور رحیم دونوں کا مادہ رحم سے ہے، رحمہ۔ رحمان میں رحمت کا جوش، مبالغہ اور رحمت عام ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو ہم اسی طرح سوچیں کہ انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے، ان ناموں کو یاد کریں گے اور ان صفات کے مطابق عمل کریں گے، تو انشاءاللہ جنت کا یہ جنت کی چابی ہے ہمارے لیے۔ رحمت کا جوش، مبالغہ، رحمت عام۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے رحمان ہے، فرما بردار اور نافرمان دونوں کے لیے اللہ اپنی رحمت سے اس دنیا کی نعمتوں کے فائدے رکھ دی ہے اللہ نے۔
اور رحیم ہے اللہ کہ رحیم میں بار بار دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، مگر اس میں جوش ہے اور زیادتی ہے، رحمان میں مبالغہ ہے اور رحیم میں ہمیش کی ہے اور بار بار ہے. یعنی جب بھی مسلمان گناہ کر کے اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ بار بار اس کی گناہ معاف کرتا رہتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کی طرف پلٹتا ہے. اور جنت کی رحمتیں مسلمانوں کے لیے خاص ہمیشگی والی ہیں کہ وہ ہمیشہ رحمت میں رہیں گے اللہ کی. تو اللہ کی ان صفات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کی ہم کو بھی کبھی ظلم یا ناانصافی کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ذات اگر ہم رحمان اور رحیم اللہ کو جانیں تو پھر ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ اللہ کسی مخلوق پر ظلم یا ناانصافی کرتا ہے. دنیا میں جو کچھ فساد ہوتا ہے وہ بندوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی ایک وقت تک ڈیل دیتا ہے کیونکہ اس میں حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی. اس دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہر کام میں جو ہے وہ بندوں کا امتحان بھی ہوتا ہے اور بندوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے اور بندوں کے لیے نعمتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو کچھ کرے گا دنیا میں اور آخرت میں اپنی رحمت ہی سے کرے گا. تو بندے کو اللہ کے سوا کسی معبود کا دامن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ وہ ہماری سفارش کرے. ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن مضبوط رکھنا ہے انشاءاللہ. اور چونکہ اللہ خود بندوں پر رحمان اور رحیم ہے تو پھر وہ کسی بھی بندے کو اپنی مخلوق پر ظلم برداشت نہیں کرتا. اب ہمیں دوسرا رحمان اور رحیم کا اپنے اوپر ریفلیکشن کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ مجھ پر کبھی ظلم نہیں کرتا، اللہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا تو میں بھی اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کروں، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جس مخلوق پر خدا اللہ کبھی ظلم نہیں کرنا پسند کرتا اس پر بندے ظلم کریں. تو بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا یہ اللہ کو بالکل قبول نہیں ہے. اور جو وہ کرے گا پھر وہ اپنے ظلم کا پورا اس کو بدلہ ملے گا. اور ہر ظالم اور بے انصاف بے رحم کو ضرور پورا بدلہ ملے گا. اللہ کے انصاف پر بھروسہ کریں گے تو دنیا کی وقتی تکلیفیں جو دوسروں سے ہم کو پہنچتی ہے اس پر ہم انسان مایوس اور بد دل نہیں ہوگا. دیکھیے بعض اوقات ہم ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، ہمیں وہ ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہمیشہ اللہ کی رحمت پر اگر ہم بھروسہ کریں گے کہ اگر میں آج اس ظلم سے خود کو نہیں نکال سکتی یا نہیں نکال سکتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ظالم کو ظالم کا بدلہ اور مظلوم کو مظلوم کا بدلہ ملے گا انشاءاللہ. قرآن میں کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ. اور اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنا اور حساب کتاب دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ جب دنیا میں ہم کسی کو بعض اوقات اس کے برائیوں کا اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دے سکتے مگر اللہ ضرور دے گا اس کو اس کے گناہوں کا بدلہ. تو الملک یعنی بادشاہ اللہ ہی دنیا نے پیدا کیے، اللہ نے دنیا پیدا کی، اللہ ہی بغیر کسی غیر کی شرکت کے مالک اور حکمران ہے. تو لازمی حقیقت یہ کہ بادشاہ اپنی ملکیت کے لیے قوانین نافذ کرے گا. تو اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے اپنے بادشاہ ہونے کو کے حق کی وجہ سے رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ بندوں کو اس کے احکامات سے آگاہ کرے. دیکھیں کوئی بھی حکومت کا سربراہ ہوگا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قانون سازی کرے تاکہ اس کے انڈر میں جو لوگ ہیں، اس کی حکومت میں جو لوگ ہیں وہ ان کو وہ امن اور سیکیورٹی مل سکے کہ قانون کو فالو کرنے سے ہی وہ چیز ملتی ہے. تو اللہ نے بھی جو احکامات دیے وہ اسی مقصد سے دیے کہ دنیا میں امن و امان قائم رہے، فساد سے بچ سکیں لوگ. اللہ تعالی نے رسولوں کو بھیجا اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ اللہ کے احکامات سے آگاہ کرے بندوں کو. اور بندوں کے لیے حق ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے، بات سے حقیقی کی خوشنودی حاصل کرے. ہم بہت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی نہیں کرتے. ہم شاید دل میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو نیک لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں، تو تھوڑی بہت اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن اصل حق یہ ہے کہ انسان
اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے اور کوشش اپنی حد تک کوشش کرتا رہے. کیونکہ دیکھیں اگر کامن سینس بھی دیکھیں تو اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قوانین میں سے کچھ کو پسند کر کے ہم عمل کریں گے، کچھ کو ناپسند کر کے چھوڑ دیں گے، تو اس دنیا میں بھی ہم پکڑے جائیں گے اور دنیا میں بھی لوگ سزا ملتی ہے جو لوگ قانون کو توڑتے ہیں. تو پھر بادشاہ حقیقی سے ہم کیسے سوچیں کہ وہ ہماری اس لاپرواہی اور ہماری اس برے رویے کو پکڑے گا نہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کیوں نہیں مانے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، لیکن اپنی ذات تک، اپنی حد تک انسان کوشش ضرور کرتا رہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے. القدوس، قدس، قاف دال سین، ہر عیب اور ہر نقص اور برائی یا خرابی سے بالکل پاک. جب اللہ قدوس ہے تو اس نے بندوں کی پاکیزگی کے لیے کتابیں اتاری اور رسول بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ تزکیہ کریں، اور ہمارا تزکیہ ہم حدیث رسول سے انشاءاللہ ہمارا تزکیہ ہوگا، قرآن سے ہمارا تزکیہ ہوگا. تو وہی ہے جس نے اٹھایا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے جو اس کی آیات کی تلاوت اور اس کا تزکیہ کرتا ہے. تو القدوس پاک ذات پاکی کو پسند کرتا ہے اور بندوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے رسول بھیجے ہیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کو بھی انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو پاکی کا خیال رکھنا ہے، اپنے اندر اور باہر ہمارے اخلاق کی پاکیزگی، ہمارے اعمال کی پاکیزگی، ہماری ہر چیز کی ظاہر اور باطن کی پاکیزگی انشاءاللہ اللہ کو پسند ہے. اللہ قدوس ہے اور پاک ہے، اور اس لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے گناہوں کی گندگی میں آلودہ ہو. تو ہمیں اپنے آپ کو پاک صاف کرتے رہنا چاہیے، اور بندوں کو پاک کرنے کے لیے توبہ استغفار بہترین چیز ہے کہ ہر وقت استغفار کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بھی بندوں کو پاک کرتا ہے، لا بأس طہورا انشاءاللہ، کہ بیماری بھی انسان کو پاک کرنے والی ہوتی ہے. تو مگر انسان بیمار ہونے سے پہلے ہی استغفار کرتا رہے تو ساری بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور بندہ تکلیف میں فتنوں میں پڑنے سے پہلے ہی پاک صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر السلام، اللہ سین لام میم، اللہ سلامتی، سکھ اور چین. ہم سلام کرتے ہیں تو بھی یہی دعا دیتے ہیں لوگوں کو. بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے تو مکمل فرما بردار اور مسلم ہو جاتا ہے، تو اسے اس کو دل کا سکون مل جاتا ہے. دیکھیں مومن کے اوپر کتنی بھی تکلیفیں آئیں گی، تھوڑی سی تکلیف میں اگر وہ پریشان بھی ہوگا تو پھر اس کے دل کو اللہ تھام لیتا ہے اور وہ سکون میں پھر سے آ جاتا ہے. تو اللہ ہی سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سلامتی دینے والا ہے. اللہ کی صفت کے فیض سے، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تمہارے دلوں کو تمہیں سکون ملانا ہے تو اللہ کا ذکر کی زیادتی کرو انشاءاللہ، تو ہمارے دل سکون میں رہیں گے. پھر المؤمن امان سے ہے، امانہ یعنی شیطان اور اس کے کارندوں کے حملوں سے بچنے کے لیے جب بندہ اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہے تو اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، امان دیتا ہے. اور اس انسان کو شیطان کے شر سے صرف اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے، کیونکہ شیطان کی رسائی اللہ کے دامن کے علاوہ ہر جگہ ہے. تو اگر ہمیں صحیح معنوں میں شیطان سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے مکمل کرنا ہے، اور اللہ کی مکمل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بندگی کرنی ہے تاکہ شیطان کا زور نہ چلے ہم پر. تو جو بندہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ ان کی ذات بھی بھلا دیتا ہے. انسان بعض اوقات کسی دنیا کے چیز میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہوتا ہے
کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، نمازیں بھول جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، تو پھر ایسے بندے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اسی چیز میں آزمائش بنا دیتا ہے۔ دیکھیے جو لوگ کسی انسان کے عشق میں پڑ کے سب چیز بلاتے ہیں تو اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان جو دولت کے پیچھے دیوانہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اسی میں دیوانہ رکھتا ہے۔ تو انسان کو اعتدال چاہیے اور انسان کو اپنی ضرورت کی حد تک ان چیزوں سے تعلق رکھنا چاہیے، لیکن اگر اللہ کی ذات کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات کو اگر ہم بلائیں گے تو ہمارے دل کو سکون نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اللہ نے ہماری روح کا سکون اس کی یاد میں ہی رکھا ہے، تو اللہ کو بھول کر انسان اپنی روح کی حق تلفی کرتا ہے۔ ہم اپنی روح کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی یاد سے ہمارے دل کو تر و تازہ رکھے، زبان کو تر و تازہ رکھے انشاءاللہ۔ الحق اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں۔ ہا قاف قاف، اللہ حق ہے، اللہ حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرتا ہے۔ قرآن میں ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس بلائے جائیں گے۔ دوسری مثال ہے 10:32، یہی اللہ ہے تمہارا پروردگار برحق، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے تو پھر، اور اللہ نے حق کو واضح کر دیا تو پھر انسان کہیں اور جاتا ہے، اللہ سے دور رہتا ہے تو پھر گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم کیا کریں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہر لمحے کہ میں اللہ کی طرف جا رہی ہوں یا میں اللہ سے دور جا رہی ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے میرا معاملہ اللہ سے صحیح ہے، میں اپنی حد تک کوشش کر رہی ہوں کہ اللہ سے میرے معاملات صحیح ہوں، اور حق اللہ سے دور جانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میری خواہشات نفس نے بھلا دیا اور میں اپنی خواہشات کے پیچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے میری خواہشات کے پیچھے میں نے چھوڑ دیا، تو پھر وہ گمراہی کا راستہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا آئینہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت حق کی طرف جا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے تقاضوں کے مطابق پیدا کیا ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں سے، ہم پر کچھ پابندیاں لگانے سے، حلال ہے حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ یا مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہماری اللہ تعالیٰ ہم سے اچھائی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی بھی سستی آئے تو ہم سمجھے کہ اللہ کا احسان ہے جس سے میں دور جا رہی ہوں، تو انشاءاللہ ہم صحیح رہیں گے۔ المبین سورہ نور میں ہے ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ ظاہر کرنے، مبین مطلب ظاہر کرنے والا، اس دن اللہ اپنا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہ ہی ظاہر کرنے والا ہے، کیونکہ ہماری ہر چھپی ہوئی چیز اس دن ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں انسانوں کے اعمال ان کو کھول کر ظاہر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ حق ہے اور حق کو واضح طور پر بیان کرنے والا ہے، اور دنیا میں و آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو پوری طرح سے واضح کر دیا ہے۔ تو کوئی یہ نہیں ہے، کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، انسان کے لیے اللہ نے واضح کر دیا ہے، بس انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ الحکیم، اللہ کے کام حکمت سے، حکامہ، حکمت یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کو ہر چیز کو اس طریقے سے کرنا، اس جگہ رکھنا جو اس کو لیے صحیح ہو، جس وقت کرنا وہ صحیح وقت ہو اس وقت کرنا، یعنی حکمت جو ہوتی ہے کام کو ویسا کرنا جیسا اس کو ہونا چاہیے، اور اس کو اس وقت کرنا جب ہونا چاہیے، اور جب جس طرح کرنا چاہیے جس طرح ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی حکمت کی صفت کئی بار آئی ہے قرآن میں، 65 جگہ پر آئی ہے۔ حکمہ سورہ نام میں ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، دانا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اللہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے، اور اللہ اپنی حکمت سے اپنے بندوں پر احسان اور عطا کا معاملہ کرتا ہے. اگر کسی کو اللہ نے تنگی دی ہے یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے تنگی بہتر ہے اور کس کے لیے وسعت بہتر ہے. تو ہم انسان کو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہر فیصلہ اللہ اپنی حکمت سے کرتا ہے. اللہ کے فیصلہ سوچے سمجھے ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی اپنے بندوں کو حکمت سے عطا کرتا ہے اور محروم کرتا ہے، اور ہر کام کو اسی طرح کرتا ہے جیسے کرنا چاہیے. تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی حکمت سے کیا ہے، تو ہم اس کو قبول کریں انشاءاللہ. پھر العزیز، آئین آزادہ اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے. العزیز وہ ہوتا ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، اس کے اوپر کسی اور کا زور نہیں چلتا. العزیز وہ ہے جو غالب اور مغلوب ہے اور مغلوب نہیں ہے. انہ هو العزیز الحکیم، عنکبوت 126. بے شک 26 ہوگا انشاءاللہ. بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ غلبہ رکھتے ہوئے بھی حکمت سے کام لیتا ہے. دنیا میں جن قوموں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ خود سر ہو جاتی ہیں اور اپنے من مانے فیصلے کرنے لگتی ہے. دیکھیے، جب بعض اوقات انسان اللہ کو بندوں کو جیسے غنی بنا دیتا ہے، بندوں کو عزت دے دیتا ہے، زور دے دیتا ہے، تو بندے اپنے تکبر میں پڑ جاتے ہیں اور وہ خود سر ہونے لگتے ہیں. تو انسانوں کو عزت اور غلبہ اللہ وقتی طور پر دیتا ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے. اگر اللہ ہمیں کسی پر عزت دے تو ہم کو عاجزی سے کام لینا چاہیے. اگر ہمارے پاس عزت ہے، ہمارے پاس لوگ ہماری جیسی کوئی اہمیت ہے لوگوں میں، یا ہماری شخصیت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی نعمتیں، اور اللہ کی طرف عاجز بننا چاہیے انسان کو، نہ کہ اپنے آپ غرور میں پڑ جائے اور خود سری میں پڑ جائے. السمیع، اللہ سنتا ہے. فعیل کے وزن میں ہمیشگی کا معاملہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سنتا ہے، بندوں کی پکار بھی سنتا ہے، شکایتیں بھی سنتا ہے، دعائیں بھی سنتا ہے، اور مظلوم کی جب مظلوم اللہ سے اپنی شکایت کرتا ہے تو اللہ سنتا ہے. بصیر شاید پہلے کر لیا تھا، میں نے غلطی سے دوبارہ ڈالا ہے. اچھا، المولا، اللہ حقیقی مولا ہے. ولی کے معنی ہوتا ہے قریبی، نسب میں، دین میں، دوستی میں قریب. تو ولی اللہ اسی لیے کہتے ہیں لوگوں کو جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور اللہ سے کہ ان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ مومنوں کا دوست ہے. مولا، ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، کہ اللہ مولا ہے. یہ اس لیے کہ جو مومن ہے اللہ ان کا کارساز ہے. مولا میں کارساز کا معنی بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے معاملات کو درست کر دیتا ہے. جب انسان جو ہے پریشانی میں پھنس جاتا ہے، مشکل میں پھنس جاتا ہے، تو اللہ اس کا مولا ہوتا ہے مومن کا، اور اللہ اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے. وہ مولا، نعم المولا و نعم النصیر، یہ آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت اچھا مولا ہے، بہت زیادہ ہماری اللہ تعالیٰ بندوں کے کارساز میں بہترین ہے، اور ہمارے معاملات کی حفاظت کرنے والا ہے. النصیر، نصرہ سے ہے مدد کرنا. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا مومنوں کا کوئی ولی یا نصیر نہیں ہے. اللہ کے سوا اگر انسان کسی اور کی طرف بھاگتا ہے تو وہ اپنی ضائع کرتا ہے اپنی کوشش کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی مدد اور نصرت کے لیے دیکھنا چاہیے. وکفیٰ باللہ وکیلا وکفیٰ باللہ نصیرا، کہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے اور کافی مددگار ہے.
تو جب حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو ہم کس کی طرف پلٹیں ہیں؟ صرف اللہ کی طرف پلٹیں۔ قرآن میں ہے جو بندے اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ يَنْصُرُ، یعنی اللہ جانتا ہے، اللہ کو ان کا علم ہے۔ تو انسان بندوں سے کیسے، یعنی بندہ کیسے نصیر بنے، بندہ کیسے نصر کرے، اللہ کی مدد کیسے کرے بندہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سے بندے اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی حدود اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے عہد کی رعایت کرتے ہیں، احکام شریعت کو بجاوری کرتے ہیں اور اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہیں۔ تو گویا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی جو انسان جو لوگ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ اصلاح کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں عہد کی اپنے جو بھی اس نے وعدے کیے، عہد کیے، ان کو نبھاتا ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، احکامات شریعت کو بجا لاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان جو ہے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر بہت غور کرنے والی چیز ہے کہ اور نیچے کہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد میں ہم یہ مانی لیتے ہیں کہ انسان اللہ کی حدود کی حفاظت کرے، اللہ کے لیے جو بھی لوگوں سے عہد و پیمان کرتا ہے اس کا خیال رکھے، احکام شریعت کا خیال رکھے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں جائیں، بندوں کے لیے اچھا انجام اللہ چاہتا ہے، مگر ہم کیسے مدد کریں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، شریعت کا احساس کریں، عہد کو پورا کریں۔ تو گویا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ہم سے، یعنی اللہ جو ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، ہم نے اس کام میں اپنی کوشش ڈال دی تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے۔ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ مجھے آپ کی قربت چاہیے جنت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سجدوں کی کثرت کرو، تو تم سجدوں کی کثرت کر کے میری مدد کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کیا اشارہ دیا کہ میری بھی خواہش ہے کہ تم جنت میں آؤ، میرے قریب رہو، لیکن تم میری مدد کیسے کرو گے اس خواہش کو پوری کرنے میں کہ تم سجدوں کی کثرت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کو جنت میں ڈالے، لیکن تم اللہ کے اس چاہنے کو پورا کرنے کی مدد کیسے کر سکتے ہو؟ اپنے معاملات کو درست کرو اور اپنے اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہو، عہد و پیمان کا خیال رکھو اور احکام شریعت کو بجا کرو۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس جو چاہت ہے کہ بندے جنت میں جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنا دے گا انشاءاللہ، آمین۔ اللہ مجھ سے بھی قبول کر لے اور آپ لوگوں سے بھی قبول کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان غور و فکر کریں۔ دیکھیں زندگی گزر رہی ہے، بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور بہت سی کام ہیں جو بہت زیادہ بڑے کام نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے وعدے فرمائے ہیں اور ہم ان کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ لیکن صحابہ کرام کو جب کہا جاتا تھا اس چیز میں تمہارے لیے جنت ہے تو وہ دوڑ کر لپٹتے تھے، اور ہمارے لیے کوئی خاص بات نہیں ہوتی ہے، ہم بس ایک چیز سن لیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو کیئرلیسنس ہے ہمارے اندر سے نکل جائے اور ہم جنت کی سچی خواہش میں لگ جائیں کہ ہم اس کے لیے محنت کریں انشاءاللہ، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں جنت فردوس نصیب کرے، ہمارے اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، والدین کو، بھائیوں بہنوں کو، تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے، آمین۔